My dear fellows, basic principle of our religion which were preached by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were that Allah subhanahu wa ta'ala is the supreme commander of everything that exists in the world and hereafter. Everyone should submit to the will of Allah. I repeat, everyone should submit to the will of Allah. So, I would like to call now Ms. Fiza Khan from BS English Himalaya Colleges to present her speech. نحمدو ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صد، محترم استاد اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ وہی مقصد حیات ہے، اور اگر اس کے الفاظ کو موتیوں میں پرو دیا جائے تو وہ یوں بنے گا، رحمت للعالمین. جناب صد، یقین مانیے جب یہ موضوع ملا، دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا کہ آج مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کہنا ہے. جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کرتی ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت دینے والے یاد آتے ہیں. جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کرتی ہوں تو مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے خیر البشر یاد آتے ہیں. میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. جناب صد، آج کی دنیا کسی کی دیانت پر ناز کرتی ہے تو کسی کی خوبصورتی کی بات کرتی ہے، کسی کے حسن کی بات کرتی ہے تو کسی کے اثار پر ناز کرتی ہے. میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں. میں اپنے نبی کی اس ذات پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں. مشکل بہت تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل بہت تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی سارے دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. جناب صد، میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابو بکر صدیق بن گئے. میرے نبی کے اندر ابتدائی صداقت تھی جس سے عمر فاروق عظیم بن گئے. میرے نبی کے اندر ابتدائی صحابت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے. میرے نبی بہادر تھے جسے علی شیر خدا بن گئے. تو میں اپنے نبی کی اس کامل ذات پر ناز کیوں نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات ہیں. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صد، ہر طرف اندھیرے کا راز تھا، جہالت کا دور دوڑا تھا، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، منافقت تھی. امیر آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتا اور غریب آدمی اپنی بیٹی کو زندہ رکھتا تاکہ وہ جوان ہو کر امراء کی ہوس کو پورا کرے. طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا جو ناقابل برداشت تھا، حتیٰ کہ اس دور کے جانور بھی انسان کے ظلم سے محفوظ نہ تھے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جناب صد، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم عظیم تشریف لائے، غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، منافقت کو مٹانے کے لیے صدیق تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے. آپ کی آمد سے اندھیری دنیا میں ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. جناب صد، جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، الفت نہیں، ایسے دل والا انسان فاسق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر ایسے دل والا انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. آج عاشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں یہاں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ میرے نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ بھی ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے میرے نبی کی پیروی کی جائے. جناب صد، دل تو نہیں چاہتا کہ اس موضوع کا اختتام کروں. کچھ وقت کی قلت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے، الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، چپ رہ بھی نہیں سکتی.
جناب صد ابتدا بھی وہی اختتام بھی وہی، ابتدا بھی وہی اختتام بھی وہی، میرے نبی پہ ارب و درود اور خرب و سلام. شکریہ.